بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے 10 اپریل سے 7 جولائی تک وقف بچاؤ مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ تو یہ تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. اب اس کی کامیابی کا جو مدار ہے اصل وہ مسلمانوں کے اوپر ہے. اگر مسلمان اس میں حصہ نہیں لیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ چل کیا رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ ساری کی ساری مہم کامیاب نہیں ہو سکے گی. اس لیے ہر مسلمان کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان تمام تک آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا جو پروگرام ہے اور یہ جو اعلان ہے ان تک پہنچنا چاہیے, بلکہ غیر مسلموں تک بھی پہنچنا چاہیے, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے کیا ہونے جا رہا ہے, اور وقف یہ جو ترمیمی بل ہے اس سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, بلکہ آگے چل کر جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے, آج ہی یہ اعلان آیا آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے, تو اس میں ان حضرات کی طرف سے یہ جو مہم ہے اس کے 6 مقاصد بیان کیے گئے ہیں, اور ایسی جو روڈ میپ ان مہم کا جو تیار کیا گیا ہے تو اس کے اندر 11 نکات ان حضرات نے بیان کیے ہیں کہ کون کون سے شہر کے اندر کیا کیا پروگرام کیا جائے گا, کیا کیا کرنے جا رہے ہیں, پورے ملک کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں. تو میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو یاد رکھیے ان چیزوں کو کہ کس دن کیا ہونے جا رہا ہے. جو حضرات سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں ان کے علم میں بات ہونی چاہیے, وہ ایکٹیو رہیں. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی بھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے اس طرح کی کوئی تحریک چلائی جاتی ہے تو بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے. جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی رہتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے اس وقت کیا مہم چلائی جا رہی ہے. بہرحال دیکھیں, ان کو لکھا گیا ہے, اس کو دیکھیں جو کچھ لکھا گیا ہے. وقف قانون میں متنازع ترمیمات پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی وقف بچاؤ مہم 10 اپریل تا 7 جولائی 2025. مرکزی حکومت کی جانب سے وقف قانون میں منمانی اور خلاف دستور اور خلاف شریعت ترمیمات کر کے حکومت وقف کے انتظام و انصرام کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے. نیز ان ترمیمات کے ذریعے اس نے مسلم اوقاف کو ہڑپنے اور تباہ و برباد کرنے کا گھناؤنا منصوبہ ترتیب دیا ہے. یہ ترمیمات نہ صرف امتیاز و تفریق پر مبنی ہے بلکہ دستور ہند کے بنیادی حقوق 25, 14 اور 26 سے بھی متصادم ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے اور اس کے خلاف وقف بچاؤ کے عنوان سے ایک کل ہند تحریک یعنی آندولن کا آغاز کیا ہے. اس تحریک کا پہلا مرحلہ 10 اپریل سے شروع ہو کر 7 جولائی 2025 کو اختتام پذیر ہوگا. پہلے مرحلے میں کیے گئے کام اور ان کے نتائج کا جائزہ لے کر اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 7 جولائی کے بعد ختم ہو جائے گی, نہیں, بلکہ جائزہ لے کر پھر اگلے مرحلے کا آغاز کریں گے. دوسرے مرحلے میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یہ پوری تحریک پرامن دستوری حدود اور قانون کے دائرے میں ہوگی. اس تحریک میں برادران وطن اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا. یہ تحریک شعبان و تحریک 1985 کی طرز پر چلے گی, جس کے تحت ہم ریاست, ضلع, شہر اور گاؤں تک پہنچیں گے. یاد رکھیے کہ اس تحریک کی کامیابی اسے پرامن اور مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل چلانے میں ہی ہے, تاکہ ایک طرف بی جے پی اور شرپرست عناصر کی جانب سے متنازع وقف ترمیمات کی حمایت میں جو بے بنیاد لغو اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا سدباب ہو سکے, برادران وطن کے دل و دماغ سے شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے, مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی قباحتوں اور خباثتوں سے واقف کرایا جا سکے. نیز اس مہم کے ذریعے این ڈی اے حکومت پر اتنا دباؤ بنایا جا سکے کہ وہ ان متنازع ترمیمات کو واپس لے کر سابقہ قانون کو بحال کر دے. مہم کے مقاصد: نمبر 1, مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی خباثتوں, فرقہ پرستوں کے مکروہ عزائم اور ارادوں سے واقف کرانا. نمبر 2, برادران وطن کے ذہنوں سے حکومت اور شرپسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا. یہ بہت پروپیگنڈا کیا گیا ہے, اس طرح کی باتیں پھیلائی گئی ہیں کہ وقف کا مطلب تو یہ ہے کہ وقف جو ہے وہ کہیں پر بھی ہاتھ رکھ دے کسی زمین پر, یہ کہہ دے کہ ہماری ہے تو وہ زمین جو ہے وقف کی ہو جاتی ہے. اس طرح کی واہیات باتیں میڈیا کے ذریعے سے غیر مسلموں میں پھیلائی گئی ہیں. نمبر 3, دیگر مذہبی اکائیوں کو باخبر کرنا کہ اگلا نمبر آپ کی اوقافی املاک کا ہو سکتا ہے, لہذا مل جل کر اپنے بزرگوں کے ذریعے کیے گئے عطیات کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی جائے. نمبر 4, ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ اور مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی اس سازش کو عدالت کے ذریعے روکنا. نمبر 5, مذکورہ بالا اقدامات اور میڈیا کے مثبت اور ایجابی استعمال کے ذریعے رائے عامہ کی اس حد تک تربیت کرنا کہ وہ اس مکروہ
اور ناپاک سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 6، ان تمام کوششوں اور اقدامات کے ذریعے ملک میں ایک ایسی عوامی تحریک کھڑی کرنا کہ حکومت ان ظالمانہ ترمیمات کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ مہم کا روڈ میپ، اب کیا کیا کرنے والے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، تحفظ اوقاف کاررواں، متنازع وقف قانون کی قباحتوں سے اہل ملک کو واقف کرانے اور اس کے خلاف رائے عامہ بیدار کرنے کی غرض سے تحفظ اوقاف کاررواں نکالا جائے گا، جس کا آغاز دہلی سے ہوگا۔ اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ دہلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں 22 اپریل کو ہوگا، اور انشاءاللہ اختتام دہلی کے رام لیلا میدان 7 جولائی میں ہوگا۔ اس کاررواں میں ذمہ داران بورڈ، اہم دینی و ملی تنظیموں کے رہنما اور برادران وطن کی اہم شخصیات شامل ہوں گی۔ جس شہر سے یہ کاررواں گزرے گا وہاں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جائے گا۔ برادران وطن کے لیے علیحدہ سے نشستیں رکھی جائیں گی اور پریس کانفرنس کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ نمبر 2، ریاستی سطحوں پر پرامن دھرنوں کا اہتمام، حالات کو پیش نظر رکھ کر ریاست کی راجدھانی یا کسی بڑے شہر میں کسی مناسب مقام پر ریاستی سطح کی مسلم قیادت دھرنا اور گرفتاری دے گی، دھرنا بھی دیں گے اور گرفتاری بھی دے گی، جو مسلم لیڈر ہیں وہ ان کی طرف سے گرفتاری دی جائے گی۔ نمبر 3، ہفتہ تحفظ اوقاف، 11 اپریل بروز جمعہ سے 18 اپریل بروز جمعہ تحفظ اوقاف ہفتہ منایا جائے گا، جس کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، جیسے جمعے کی نماز سے قبل مساجد میں بیانات، کارنر میٹنگز، کسی مناسب مقام پر ہیومن چین کا انعقاد، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز کا اہتمام وغیرہ۔ جن ریاستوں میں حالات سازگار نہ ہوں وہاں سڑکوں پر ریلیاں وغیرہ نکالنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ نمبر 4، بتی گل تحریک، 30 اپریل، ان چیزوں کو یاد رکھ لیں تاکہ یہ ساری چیزیں ذہن میں رہیں۔ 30 اپریل کو رات 9 بجے تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے بطور احتجاج اپنے گھر، فیکٹری اور آفس کی لائٹ بند کر دیں اور اپنا خاموش احتجاج درج کرائیں۔ نمبر 5، ضلعی سطح پر دھرنوں کا اہتمام، ریاست کے اہم ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر بشرط یہ کہ حالات پرامن ہوں احتجاجی دھرنوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کن اضلاع میں دھرنا دیا جائے گا اس کا فیصلہ ریاستی کنوینرز کریں گے۔ ان دھرنوں کے بعد صدر جمہوریہ کو ڈی ایم کے توسط سے میمورنڈم بھیجا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ ان دھرنوں میں برادران وطن کی بھرپور شرکت ہو۔ ان دھرنوں میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ متنازع وقف ترمیمات واپس لی جائیں۔ نمبر 6، بڑے شہروں میں کانفرنسوں کا انعقاد، ملک کے 50 بڑے شہروں میں کل جماعتی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ پریس بیان کا مسودہ انگریزی، اردو اور ہندی میں بورڈ کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔ یہ شہر درج ذیل ہوں گے جہاں جہاں کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے گا، یہ شہر ہیں: دہلی، لکھنؤ، کانپور، مراد آباد، الہ آباد، جے پور، جودھ پور، سیکر، احمد آباد، بڑودہ، مالے کوٹلا، امرتسر، سری نگر، بھوپال، رائے پور، رانچی، پٹنہ، مظفر نگر، گیا، ارریہ، ممبئی، اورنگ آباد، ناگپور، ناندیڑ، اکولا، جلگاؤں، حیدرآباد، کریم نگر، نظام آباد، وجے واڑہ، کرنول، وشاکھاپٹنم، بنگلور، گلبرگہ، منگلور، میسور، ہبلی، دھارواڑ، ٹمکور، چنئی، ویلور، کوئمبٹور، کالیکٹ، تلیشور، کوچین، تھریوندرپورم، کلکتہ، مالدہ، مرشید آباد، گوہاٹی، سلچر، بدرپور۔ نمبر 7، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا انعقاد، بڑے شہروں میں برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ حکومت اور فرقہ پرستوں کی طرف سے وقف املاک، وقف بورڈ اور وقف ٹریبونل کے متعلق زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے اور ان کے ذہنوں کو صاف کیا جا سکے۔ نمبر 8، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال، اس مہم کے دوران میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ پرنٹ میڈیا پر انگریزی، ہندی اور اردو زبان کے علاوہ علاقائی زبانوں میں وقف ترمیمات کے ذریعے وقف قانون کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس سے اوقافی املاک اور وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل کی کارکردگی پر جو مضر اثرات پڑیں گے انہیں واضح کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ایکس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ اس درمیان ایکس پر ہیش ٹیگ کمپین بھی چلائی جائے گی اور اس کی بھرپور تشہیر کی جائے گی۔ مذکورہ تمام کاموں کو بورڈ کی جانب سے متعین کردہ ٹیم انجام دے گی۔ یہ ظاہر ہے اسی وقت ہو سکے گا جبکہ سوشل میڈیا پر جو حضرات رہتے ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے ان چیزوں کو لے کر، اس لیے کہ بعض مرتبہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کوئی ہیش ٹیگ دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے اور لوگ ٹویٹ وغیرہ کرتے ہی نہیں، تو اس لیے اس میں بھرپور حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آئیں۔
نمبر 9، خواتین کے ذریعے مہم. کوشش کی جائے گی کہ مذکورہ برآں تمام پروگراموں میں خواتین کی بھرپور شمولیت ہو. خواتین کی جانب سے متوازی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے جس کی نگرانی بورڈ کی ویمنس ونگ کرے گی. جہاں ضرورت ہوگی وہاں ویمنس ونگ کی جانب سے پریس کانفرنسوں کا اہتمام بھی کیا جائے گا. نمبر 10، دوسرے مذہبی اوقاف کے منتظمین کے ساتھ نشست. دوسرے مذاہب جیسے ہندو، سکھ، عیسائی، جین اور بدھوں کے اوقاف کے منتظمین کے ساتھ میٹنگیں کی جائیں گی اور انہیں ہم خیال بنا کر ہندوستان کی تمام مذاہب کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ایک ہمہ گیر منصوبہ اور پروگرام بنا کر اس پر عمل کیا جائے گا. نمبر 11، رام لیلا میدان دہلی میں پروگرام. پہلے مرحلے فرسٹ فیز کا اختتامی پروگرام دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک جلسے عام کی شکل میں ہوگا. اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں کو شریک کیا جائے گا. مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتیں اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ تمام اہم سیکولر سیاسی جماعتوں کے سربراہ اور اراکین پارلیمنٹ بالخصوص جے پی سی میں موجود اپوزیشن پارٹیوں کے نمائندوں کی شرکت کو دعوت دی جائے. اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے اہم شخصیات، اقلیتی رہنما، سول سوسائٹی کے اہم افراد، دلت، آدیواسی، او بی سی رہنما اور انصاف پسند اہم افراد کو بطور خاص مدعو کیا جائے گا. اہم ہدایات، یہ اہم ہدایت بھی انتہائی اہم ہے، ان کو سماعت کر لیں. نمبر 1، کوشش کی جائے گی کہ شاہبانو مقدمے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس طرح سے ملک گیر تحریک چلائی گئی تھی انہیں خطوط پر بھی اس بار بھی حالات کی رعایت کرتے ہوئے شہر، محلے اور مساجد میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے. شاہبانو جو کیس تھا اصل اس میں یہ ہوا تھا کہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا، اس طرح کا فیصلہ تھا وہ جو شریعت کے خلاف تھا. تو مسلمانوں نے پورے ملک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر اس وقت مہم چلائی تھی. تو باقاعدہ پھر حکومت نے جو ہے قانون بنایا تھا جس میں جو کورٹ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا. نمبر 2، یہاں یہ بات بطور خاص واضح کرنی ہے کہ ہمارا احتجاج حکومت کے خلاف ہے، نہ کہ کسی قوم اور طبقے کے خلاف. اس لیے احتجاجی پروگرام کا فوکس متنازع وقف ترمیمات اور اس کے ذریعے وقف ان کو پہنچنے والے نقصان ہی پر رہے گا. تمام بڑے اجلاسوں میں برادران وطن کے انصاف پسند افراد کو ضرور مدعو کیا جائے. نمبر 3، احتجاجی جلسوں کے دوران متعین نعرے مہذب انداز میں لگائے جائیں گے اور کوئی اشتعال انگیز نعرہ نہیں لگایا جائے گا. نمبر 4، ان ریاستوں میں جہاں کے حالات ناسازگار یا مخدوش ہوں سڑکوں پر کوئی ریلی یا کوئی اجلاس نہیں کیا جائے گا، صرف ہیومن چین بنائی جائے گی جس میں عوام کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے. نمبر 5، مسلم پرسنل بورڈ تمام ریاستوں کے لیے ایک منتظمہ کمیٹی تشکیل دے گا اور اس کا ایک کنوینر متعین کرے گا. کنوینر کی ہدایت کے مطابق ہی تمام پروگرامز انجام دیے جائیں گے. البتہ علاقائی اور مقامی سطح پر دیگر دینی و ملی تنظیمیں بھی اپنے طور پر پروگرام رکھ سکتی ہیں، اس احتیاط کے ساتھ کہ تاریخوں میں کوئی تصادم نہ ہو. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل بورڈ اور جناب ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب کنوینر مجلس عمل برائے اوقاف. مرکزی انتظامیہ کمیٹی مولانا سید بلال عبدالحی حسنی، مولانا امرین محفوظ رحمانی، مولانا یاسین علی عثمانی، مولانا معصوم ثاقب صاحب، جناب ملک معتصم خان، مولانا نیاز احمد فاروقی، مولانا شیخ تیمی، مولانا جلال حیدر نقوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.